انڈیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور انہی تمام ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمیں سینئر سیاسی تجزیہ کار سابق سفارتکار سید شرف الدین صاحب نے جوائن کر لیا ہے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کیا۔ آغاز کرتے ہیں برطانوی وزیر اعظم کے اعلان سے۔ 2 سال سے زائد گزر چکے ہیں، یہ جو جینوسائیڈ جاری ہے اس حوالے سے ایک کیس چل رہا ہے، جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں ان کے اریسٹ وارنٹس جو ہیں وہ جاری ہوئے ہیں۔ پوری دنیا اس کے اوپر تنقید کر رہی ہے، آواز اٹھا رہی ہے، اور اب کہیں جا کر اگر برطانوی وزیر اعظم نے لب کشائی کی ہے اس کے اوپر فلسطینی ریاست کے حوالے سے، تو اس میں بھی کنڈیشنل بیان ان کی جانب سے دیا گیا ہے۔ کیا یہ واقعی ایک سنسیئر اس کو سٹیٹمنٹ سمجھا جائے، یا پھر جو ابھی برطانیہ کے اندر ایک پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں یہ بیان سامنے آیا؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ نے مجھے ایک دفعہ پھر اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ یہ جو آج کی خبر آپ نے سنائی ہے اور جو اس وقت شیئر ہوئی ہے سارے میڈیا ہاؤسز میں، اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو لیبر کا جو مینیفیسٹو تھا جب اس نے الیکشن لڑا تھا تو اس میں یہ تھا، شامل تھا، لکھا ہوا تھا، اس کو یہ لوگ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ یہ فلسطین کو ریکوگنائز کریں گے۔ تو یہ ایک بڑی تعجب کی بات تھی کہ اتنی دیر گزرنے کے باوجود، لیبر کی گورنمنٹ میں آنے کے باوجود، اسرائیل کو اتنا انہوں نے وہ دی، اہمیت دی کہ اس مینیفیسٹو پہ عمل نہیں کیا۔ لیکن جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ کنزرویٹو پارٹی میں بھی ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی ہے، اور اس میں سے ریفارم نے اتنے زیادہ پچھلے لوکل گورنمنٹ الیکشنز میں سیٹیں لے کے یہ بتایا کہ اب وہ کنزرویٹو سے زیادہ پاپولر ہیں۔ اسی طرح سے لیبر میں بھی ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ چھوٹی سی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا ہے۔ ایک نئی لیبر پارٹی بنی ہے جس کو جیریمی کاربن ہیڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ شو کرتا ہے کہ لیبر پارٹی کے اندر بھی بہت سارے اس طرح سے جو مزاحمتیں ہیں، جو ڈسسیٹسفیکشن ہے کہ گورنمنٹ نے کہا کچھ اور کر کچھ رہی تھی، تو یہ اس کا شاخسانہ ہے۔ بٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہ یہ جس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کیرٹ دے کے یا ڈنڈا دکھا کے کسی کو آپ کچھ منوانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تو مطلب یہ کہ ضرورت نہیں تھی یہ کہ کہیں کہ اگر اسرائیل نے سیز فائر نہیں کی یا فوڈ الاؤ نہیں کیا غازہ کے اندر تو ہم یہ کر دیں گے۔ یہ تو سیدھی اسٹریٹ فارورڈ ایک ان کی کمٹمنٹ تھی جس کی بیسس پہ انہوں نے الیکشن جیتا تھا، اور ان کو چاہیے تھا کہ وہ اب تک یہ کام کر چکے ہوتے۔ لیکن ٹھیک ہے، دیر آئے درست آئے، اس کو آپ ریورس نہیں کر سکتے، یہ آگے ہی جائے گی بات۔ اور جیسے کہ آپ نے بھی دیکھا کہ فرانس اس وقت سعودی عرب کے ساتھ مل کے یونائٹڈ نیشنز میں انہوں نے ایک کانفرنس کی ہے 2 اسٹیٹ سولوشن کے اوپر، جس کو اگرچہ کہ امریکہ نے بہت ہی مضحکہ خیز انداز میں یسٹرڈے ریجیکٹ کیا ہے، لیکن یہ اب ایک ایسا رولر کوسٹر ہے جو اب بلڈ اپ ہوتا جائے گا، اس میں اب کمی نہیں آئے گی۔ ہاں، بالکل افسوس کی بات یہ ہے کہ ان سب کو، اس سارے مومنٹم کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کو جاری رکھنے کے لیے جو قربانیاں فلسطینی دے رہے ہیں غازہ میں، جس طرح سے وہاں پر بھوک کا ایک پھیلا ہوا ہے، ایک تاریک آسمان، اور جس طرح سے ان کو روزانہ شکار ہونا پڑ رہا ہے اسرائیل کے گنز کا، وہی وہ اسٹرگل ہے جو ان چیزوں کو آگے بڑھا رہی ہے۔ اور اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کی سیکریفائسز جو ہیں وہ واقعی کامیاب ہو رہی ہیں۔ یقیناً۔ اچھا سید شرف الدین صاحب، بالکل 60,000 سے زائد جو افراد ہیں اب تو جو فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اور جو سچویشن ہے کہ ہر شخص وہاں پہ متاثر ہے، چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، بھوک کے ہاتھ ہوں، جس طرح سے مشکلات ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ اسرائیل اس چیز کو کیسے دیکھے گا؟ ہم نے دیکھا کہ جب فرانس کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا تو بہت امریکہ نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی، لیکن اسرائیل کی جانب سے ان کے جو سیاسی رہنما ہیں ان کی جانب سے، خود جو حکومتی وزراء ہیں ان کی جانب سے بھی بہت سخت ریئیکشن آیا تھا، اور فرانس کو بھی کوئی ظالموں کا ساتھی اور اس طرح کے بہت بڑے بڑے ٹائٹلز خود جن مظالم کا شکار رہے ہیں اسرائیل کے لوگ ماضی میں، اس سے تشبیہ دی گئی تھی۔ تو اب جب برطانیہ کی جانب سے یہ چیز سامنے آئی ہے تو کس طرح سے اسرائیل اس کو پرسیو کر رہا ہوگا؟ جب تک نیتن یاہو اسرائیل کی حکومت کے سربراہ ہیں، آپ اسرائیل سے کسی قسم کی کوئی ہمدردی یا کسی قسم کی رضامندی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ اسرائیل کا وہی حال ہے جو کہ ہزار داستان میں جس طرح سے آپ نے پڑھا ہوگا، جو کلاسیکل عربک
جو اسٹوری بک ہے جس کو انگریزی میں بھی ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے کہ وہاں پہ جو دیو کی جو جان تھی وہ ایک چڑیا کے یا طوطے کے جسم میں ہوتی تھی، تو آپ دیو کے اوپر جتنا بھی حملہ کریں وہ دیو کو کچھ اس کو نقصان نہیں پہنچتا تھا جب تک کہ آپ اس طوطے کو جو دور بیٹھا ہوا تھا جہاں اس کی جان تھی وہاں ہو۔ تو اسرائیل کا طوطا جو ہے وہ امریکہ ہے۔ جب تک صدر ٹرمپ اس بات پر اڑے رہیں گے کہ اسرائیل کو جو مرضی کرنے دیا جائے غازہ کے اندر، وہ اسرائیل کسی چیز سے ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ یہ بات ضرور ہے کہ انہوں نے ابھی صدر ٹرمپ نے جو آج واپس گئے ہیں امریکہ اپنی 3 دن کی تعطیلات گزارنے کے بعد، اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے کہ وہ کیوں اسکاٹ لینڈ آئے تھے، اور ایک اتنا دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کا جو اتنا بڑا صدر ہے اس کو 3 دن فارغ کیسے مل گئے کہ وہ بجائے اس کے کہ اپنے اسٹیٹ کا دنیا کا سنبھال جو کام دیکھتا وہ گولف کھیل رہا تھا۔ خیر ان کے جانے کے بعد اب یہ کہا ہے انہوں نے کہ میں اب اس کو نتنیاہو کو کہوں گا کہ کچھ یو ہیو ٹو فائنڈ سم ادر وے، یہ جو وے تم نے اختیار کیا ہے لوگوں کو بھوک سے مارنے کا اور جان سے مارنے کا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ کے کہنے پہ اسرائیل کچھ اس میں نرمی دکھائے، لیکن چاہے یورپ پورے کا پورا اگر اکٹھا ہو کے تو یہ ریکوگنائز کر لے فلسطین کی اسٹیٹ کو ان پرنسپل، جو کہ صرف ایک جسچر ہوگا کیونکہ ان کے ریکوگنیشن سے کوئی وہ اس ریاست جو ہے وجود میں نہیں آ جائے گی، تو یہ بھی ایک بس ایک سمبولک پولیٹیکل ڈپلومیٹک جسچر ہوگا، اس پہ اسرائیل کو کوئی اثر نہیں پڑے گا جب اچھا تک سید شرف الدین صاحب، اسرائیل کو تو کوئی اثر نہیں پڑ رہا لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی کوئی خاص اثر نہیں پڑ رہا۔ میں پھر اس اسٹیٹمنٹ کی طرف آنا چاہوں گی کہ جو کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے کیئر سٹارمر کی جانب سے، آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو مزید واضح، اسٹریٹ فارورڈ، ڈائریکٹ ہونا چاہیے تھا، بجائے کہ اس میں ابھی انہوں نے کنڈیشنز بھی ان کی کلیئر نہیں تھی، جب وہاں پہ صحافیوں کی جانب سے سوالات کیے گئے تو ان کو تھوڑا سا ٹویسٹ کرنا پڑا کہ ہم جب تک اگر وہ سیز فائر کر دیتے ہیں، اگر وہ وہاں پہ ہیومینیٹیرین ایڈ جانے دیتے ہیں، اگر ہاسٹیجز وہاں سے فری ہو جاتے ہیں، کلیئر کٹ ڈائریکٹ سٹیٹمنٹ اس پوائنٹ تک نہیں آ جانی چاہیے تھی برطانیہ کی جانب سے؟ اور اگر نہیں آ رہی تو کیا مسئلہ ہے؟ کیا اسرائیل کا پریشر ہے؟ کیا کوئی اور دباؤ ہے؟ کیا امریکہ کا دباؤ ہے؟ کیوں برطانیہ اتنا ریلکٹنٹ ہے کلیئر سٹیٹمنٹ دینے سے؟ آپ جی اچھا آپ نے نقطہ اٹھایا ہے۔ دیکھیے صدر ٹرمپ کی موجودگی میں وہ برطانیہ آئے ہوئے ہیں، یہاں کے گیسٹ ہیں، اور ان کی پریس کانفرنس میں موجودگی میں اتنا کہہ دینا بھی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ یہ صدر ایسے ہیں امریکہ کے جن کو صرف اپنی پریس چاہیے، جن کو واہ واہ چاہیے، اور وہ کسی قسم کا ڈس ایگریمنٹ اپنے سامنے تو کیا اپنے پیچھے بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو برطانیہ کے پرائم منسٹر نے جو پوزیشن اختیار کی وہ بہت میں سمجھتا ہوں سمجھدار اور میچور پوزیشن تھی، کہ انہوں نے ایک طرف سے تو اپنے مہمان کو بھی ناراض نہیں کیا، کیونکہ ان کو ناراض ہونے میں 1 منٹ لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال کس طرح سے وہ الجھ پڑے تھے زیلنسکی کے ساتھ وائٹ ہاؤس کے اندر، اور پوری دنیا نے پھر دیکھا کہ وہ کس طرح سے دو بدو باتیں ہوئی تھیں۔ تو ہمارے جو ملک کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے بہت ذکی ہونے کا مظاہرہ کیا۔ سید شرف الدین صاحب، لیکن یہ کوئی کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری کے وزیر اعظم نہیں ہے، کوئی پاکستان کے وزیر اعظم نہیں ہے، کوئی اور اس طرح کی کنٹری کا میں نام نہیں لینا چاہتی، کسی کو چھوٹا نہیں کرنا چاہتی، لیکن ویک اکانومیز یا تھرڈ ڈیولپنگ کنٹریز کے یہ برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں، ان کے سامنے وہ انہی کے پارٹی کے جو میئر ہیں ان کو بھی میں تو وہ الفاظ بھی نہیں دہرا سکتی جس طرح سے ان کے بارے میں خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، انہی کے سامنے وہ اگر ریلکٹنٹ رہ رہے ہیں اپنے ایک مورل سٹینس کے اوپر، تو ان کی پرسنالٹی کو بڑی ویک پرسنالٹی سمجھا جائے گا؟ نہیں، دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک تو پریس کے سامنے آ کے، ساری دنیا کے سامنے آ کے چند چیزوں کو بتانا، دوسری چیز ہے کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں صدر ٹرمپ کے ساتھ آج صبح اور یسٹرڈے، اس کے تو ہم پریوی نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کتنی فرینک باتیں تھیں، کتنی اسٹرانگ طریقے سے وہ پش کیا گیا۔ اتنا ضرور پتا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر نے، برطانیہ کے پرائم منسٹر نے باقاعدہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی ہے، اور صدر ٹرمپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جب تک وہ اس ڈائریکشن میں نہیں بڑھیں گے اس مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ ان ادر ورڈز کہ وہ صرف غزہ کی موجودہ صورتحال پر انہوں نے بات نہیں کی، بلکہ لانگ ٹرم صورتحال پر، جس کو روٹ کاز آپ کہہ سکتے ہیں، اس پہ بات کی ہے۔ اور یہ بڑی پیش رفت ہے کہ آپ دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ جس وقت وہ برطانیہ آئے تھے، اسکاٹ لینڈ آئے تھے، اس وقت ان کا کیا ویوز تھے،
وہ تو 2 اسٹیٹ سولوشن پہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے تھے. وہ تو انہوں نے اس طرح سے لگ رہا تھا کہ اسرائیل کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے کہ کسی طرح سے تم یہ غازہ خالی کرواؤ ان لوگوں سے اور جو مرضی کرنا کرو. اور اس 3 دن کے بعد وہ یہ واپس کہہ کے گئے ہیں کہ آئی ول ہیو ٹو گو بیک اینڈ تھنک اباؤٹ دا نیکسٹ اسٹریٹجی. تو اتنا فرق پڑ گیا ہے. اور یہ فرق اس لیے پڑا ہے کہ برطانیہ نے یہاں کے جو انٹرلوکوٹرز ہیں پرائم منسٹر ہیں انہوں نے خفیہ طریقے سے آف کورس یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو سب کو تو نہیں بتا سکتے آپ, یہ حکومتوں کے درمیان باتوں کرنے کا آفیشیل طریقہ ہوتا ہے. تو ان باتوں میں وہ بڑے فرینک رہے ہیں. لیکن آف کورس میڈیا میں آ کے ایک فورن پریزیڈنٹ کی, وہ بھی سپر پاور کا پریزیڈنٹ ہے, اس کی موجودگی میں اتنا کھلا کوئی بھی نہیں. جی اچھا سید شرف الدین صاحب, جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے سے یہ حالیہ دنوں میں ہی دوبارہ سے اس کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. آپ نے اس طرف اشارہ بھی کیا, جو فرانس اور سعودی عرب مل کے کاوشیں کر رہے ہیں. اب مسلسل بیانات سعودی عرب کی جانب سے آ رہے ہیں, دیگر جو ممالک ہیں. پریکٹیکلی کیسے پاسبل ہو سکتا ہے یہ, اگر جیسے فرانس اور برطانیہ اور اگر اس میں اور بھی کوئی بڑا ملک جو ہے خاص طور پہ یورپ کا وہ شامل ہوتا ہے اور علامتی طور پہ ہی صحیح جو فلسطینی ریاست کو قبول کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد عملی طور پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ ان تمام معاملات کو طے کرے گی. اگر امریکہ بھی آن بورڈ آ جاتا ہے اور اس بات کے اوپر یہ چیز طے ہو جاتی ہے کہ جو امن کا, جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس وقت شاید واحد راستہ یہی ہے کہ اب 2 اسٹیٹ سلوشن کی جانب بھی جایا جائے, اسرائیل کو بھی تسلیم کیا جائے اور جو فلسطین ہے ان کو بھی جو ان کی ریاست کا بنیادی حق ہے وہ دیا جائے. تو پریکٹیکلی یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ یہ جیسے وہ ایک اردو کہاوت ہے نا کہ ہنوز دلی دور است, یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ آپ اس وقت آنے والی فلسطینی اسٹیٹ کے جس کے بارے میں اب یہ باتیں دوبارہ سے شروع ہوئی ہیں, یہ تو آلموسٹ ڈیڈ ہو چکی تھی. یہ اب جو دوبارہ سے شروع ہوئی ہیں, کنٹریز کو کنونس کیا جا رہا ہے کہ اس طرف چلیں, یہی ایک حل ہے. اور اس میں بھی کئی کنٹریز نے ابھی بائی ان کرنا ہے. تو یہ تو ابھی کسی کو نہیں معلوم کہ آنے والی فلسطینی ریاست کے خد و خال کیا ہوں گے, اس کی جغرافیکل سرحدیں کیا ہوں گی. کیونکہ جو مقبوضہ فلسطین ہے جس کے اوپر 1967 کے بعد جس طرح سے اسرائیل نے ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے سیٹلمنٹس کا, ان کو ڈسمینٹل ہونا پڑے گا, ان کی پاپولیشن شفٹ ہونی پڑے گی. بالکل تقریباً اس طرح کا ہوگا جیسے کہ ایک زمانہ تھا جب گریس اور ترکی کے درمیان میں ایک میجر پاپولیشن شفٹ ہوئی تھی تاکہ وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب ان کی سیٹلمنٹ ہوئی تو اس کو کسی طرح سے اپنی باؤنڈریز کو وہ سیکیور کر سکیں. تو یہ تو بہت دور جائے گا, ان کو 20-30 سال لگیں گے ایک فلسطین کو پرابلم فری اسٹیٹ بننے میں. لیکن چونکہ اس وقت گریٹر اسرائیل کے نشے میں اسرائیل نے اس کمٹمنٹ کو بالکل بالائے طاق رکھ دیا تھا, اور یہ سوچا جا رہا تھا کہ یہ فلسطینیوں کو دیگر عرب ممالک میں بسا کے بس یہ کہ سارے کا سارا جو اس وقت ٹوٹل اسرائیل مقبوضہ اسرائیل ہے, بلکہ اس سے بھی بڑھ کے شام کے علاقے میں بھی ڈی ملٹرائز زون بنا دی جائے, تاکہ وہ گولان ہائٹس تو گیا تھا 1973 میں, لیکن اب اس کے بعد بھی دماسکس کے قریب تک وہ ڈی ملٹرائز زون بنانے کی سوچ رہا ہے. فی الحال اس کو روکنے کے لیے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. اور یہ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے. ہو سکتا ہے جہاں تک میں اس وقت اگر آپ موجودہ نقشے کو اسرائیل کے دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ویسٹ بینک کو ایک جس طرح سے انہوں نے پیلسٹائن اتھارٹی کو ایک چھوٹی سی علاقے میں اپنا اس کو جورسڈکشن دی ہوئی ہے, وہ بھی بہت ساری رکاوٹوں کے ساتھ, تو ایک وہ حصہ بن جائے فلسطین کا, دوسرا غازہ بن جائے, بیچ میں اسرائیل ہو. بالکل وہی والی بات ہو جیسے انڈیا اور مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کا نقشہ تھا, اور بیچ میں ایک بہت بڑا انڈیا تھا. اور اسرائیل کی کوشش تو یہی ہوگی کہ جس طرح انڈیا کی رہی کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کو الگ آزاد کرا دیا جائے, 2 نیشن تھیوری کو جو ہے دفن کر دیا جائے, تاکہ بعد میں اسرائیل کہہ سکے کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز پیلسٹینین نیشنلزم. وہ دیکھو پیلسٹائن اتھارٹی الگ ہے اور غازہ الگ ہے, تو یہ ان کا ہوگا. لیکن اس وقت نو بڈی نوز کہ وہ ٹیریٹری کیا ہوگی, فلسطینی بھی نہیں جانتے. لیکن یہ ایک شروعات ہیں کہ کم از کم آپ ایک کسی پیسفل حل کی طرف آئیں, بجائے اس کے کہ جنریشن آفٹر جنریشن لڑائیاں ہوتی ہیں, خون بہتا ہے, اور ساری دنیا جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھتی ہے کہ اس کو کیا کیا ہے. سید شرف الدین صاحب, اس وقت ہم بیئر منیمم پہ ریلائی کر رہے ہیں, ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. فرانس کی جانب سے جو اعلان آیا, برطانیہ تو خیر ابھی اس کو ہم نہیں سمجھتے کہ کلیئر کٹ ایک ڈائریکٹ سٹیٹمنٹ ہے, ایک اچھا
ख़त्म ज़रूर हो सकता है, लेकिन फ्रांस को किस तरह से देखा जाए, और लोगों के दिलों में एक मिसट्रस्ट है कि ये गुड कॉप्स और बैड कॉप्स वाली बात है कि आप कह दें कि हम करेंगे, फिर कोई और कह दे कि हम नहीं करेंगे, और मसला जूं का तूं रहे। तो इन स्टेटमेंट्स पर एतमाद किस हद तक किया जा सकता है? हाँ, ये बात तो तय है कि जो मगरबी ममालिक हैं, जिसमें पूरे का पूरा EU आता है, नॉर्थ अमेरिका आता है, वो डेमोक्रेसीज़ हैं। और डेमोक्रेसी जो है वो अगरचे के बड़ा कॉम्प्लिकेटेड गवर्नेंस सिस्टम है, लेकिन वहाँ पे अवाम की राय अल्टीमेटली सक्सेसफुल होती है। तो आपने देखा कि इस इनिशिएटिव में जो यूरोप ने इनिशिएटिव लिया है, इसमें नॉर्वे सबसे आगे है, उसके बाद फ्रांस है, बरतानिया में भी बहुत ज़्यादा, आपने खुद मेंशन किया कि ये तहरीक है कि फ़लस्तीन को एक सेकंड टू स्टेट फार्मूले को कामयाब होना चाहिए। ये सब इस वजह से है कि यहाँ के जो अवाम हैं वो हल्के हल्के अब बेदार हो रहे हैं और वो एग्जर्ट कर रहे हैं। और ये सिर्फ वो नहीं हैं जो कि मुसलमान हों या अरब हों, बल्कि ये यहाँ के अपने ओरिजिनल रहने वाले, कई सदियों से रहने वाले इस चीज़ की तरफ अब देख रहे हैं सीरियसली कि ये कब तक इस तरह से मामला चलेगा। हत्ता कि इस अमेरिका के अंदर भी एक बहुत बड़ी एक तहरीक चली है जिसमें अमेरिकन जो हैं वो उठ गए हैं हुकूमत के अंदर भी। और जो मागा है उनका एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो है, वो वाली कॉन्स्टिट्यूंसी अब जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप से डिसएग्री कर रही है मिडल ईस्ट के ऊपर, क्योंकि वो कहते हैं कि इनफ इज़ इनफ, ठीक है हम आपके साथ थे कि आप अमेरिका को कोरेंट बनाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप नाइंसाफ़ी करें और जो है वो दूसरे ममालिक में इस तरह से बिहेव करें जैसे कि आप एक कॉलोनियल मास्टर हैं। तो ये जो एक वेव चली है, अगेन इसका टोटल क्रेडिट जो है वो फ़लस्तीनियों को जाता है। इनडायरेक्ट क्रेडिट इसका इसराइल को जाता है कि उन्होंने गलती पे गलती करके, बजाय इसके कि वो इसको ख़त्म कर देते, वो अभी तक जो है उन्होंने 7 अक्टूबर और वो अपने 20 हॉस्टेजेस के ऊपर अड़े हुए हैं। तो ये एक इनडायरेक्ट क्रेडिट आप इसराइल को भी दीजिए कि वो इस तरह से गलतियाँ करके और इस तरह से जो उसने एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक इनके वज़ीर-ए-आज़म ने की है इसराइल के, उससे पब्लिक ओपिनियन में बहुत यकीनी चेंज आई तौर पर है। पूरी दुनिया में जो पब्लिक ओपिनियन है वो उसको तब्दील होते हुए हम देख रहे हैं। सैयद शरफुद्दीन साहब, बिल्कुल आगाज़ में आपने इशारा किया था कि एक चूँकि लेबर के मैनिफेस्टो में तो ये चीज़ शामिल थी, अगरचे उन्होंने बहुत देर कर दी, और उसके साथ ये जो हम अभी हालिया दिनों में एक नई पार्टी की बाज़गश्त सुन रहे हैं, और हमने देखा कि जब से ये इस जंग का आगाज़ हुआ अब तो 2 साल होने को हैं, पूरी दुनिया में और ख़ुद बरतानिया में भी हर मामले के ऊपर जो फ़लस्तीन का मामला है वो गालिब नज़र आता है। इलेक्शंस में भी हमने देखा कि पहली बार जो इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार थे जिनको किसी भी पार्टी की पॉलिसी के ऊपर एतमाद नहीं था फ़लस्तीन के हवाले से, वो सामने आए। तो अगर इसका एक पहलू ये है कि अवाम को कुछ मुतमईन कर देना, अपने वोटर्स को मुतमईन कर देना, तो आपके ख्याल में ये चीज़ संभाली जाएगी जितनी ताख़ीर कर चुकी है लेबर पार्टी? एक चीज़ तो तय है कि जो मेजॉरिटी अवाम है वो बेवकूफ़ नहीं होती है। ये लीडर्स जो है वो उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, नो डाउट। जब वो इलेक्शन लड़ते हैं तो बहुत सारे वो वादे भी कर लेते हैं और विदाउट रियलाइजिंग कि क्या ये पूरे हो सकेंगे, नहीं हो सकेंगे। हो सकता है कि लेबर ने ये जो वादा किया था कि फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे, वो उसका हिस्सा हो। लेकिन जब आप कोई पार्टी या कोई लीडर जब अपने उसमें आता है इक़्तिदार में, तो फिर उसको मुख्तलिफ़ किस्म के प्रेशर्स और उसको बैलेंस करने होते हैं। तो ये इतना आसान नहीं है कि आपने एक इलेक्टोरल ऐलान किया और उसके बाद आपने आके फ़ौरन उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ये बड़ी मुश्किल से यहाँ तक ये पहुँचे हैं और ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा कदम है। ठीक है, इनको करना चाहिए था, नहीं किया, लेकिन ये इर्रिवर्सिबल स्टेप्स हैं। ये कहने के बाद कि हम इसको रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे, वो ये नहीं कह सकते कि हम अब फ़लस्तीनी रियासत की तश्कील से जो है वो हम हाथ उठा देते हैं। सैयद शरफुद्दीन साहब, इंक्रीमेंटल इसका वो है। अमेरिका के हवाले से मैं चाहूँगी कि ठीक है, अमेरिकी अवाम, अमेरिकी तालीमी इदारे, उसमें हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन बाकी डेमोक्रेसीज़ की तरह जैसे कोई लीडर्स हैं वो खुलकर बयान करते हैं, फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे इस वक्त एमपीज़ हैं, उनकी पार्टी पॉलिसी यहाँ पे शायद नहीं है फ़लस्तीन को सपोर्ट करना, लेकिन वो अपने इज्तिमाई हैसियत में कर रहे हैं। अमेरिका में हमें इस तरह से लेटर्स लिखना बड़ी बड़ी तादाद में और स्टेटमेंट्स सामने आना हुकूमती शख्सियात की या अपोजिशन में बैठे हुए लोगों की, वो उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। कुछ इक्का दुक्का स्टेटमेंट्स होती हैं, लेकिन इतनी बड़ी, जैसे यहाँ पे 200 से ज़ायद एमपीज़ आगे आ गए हैं, वहाँ पर ऐसा रेवोल्यूशन कब तक मुतवक्के है?
मेरे ख्याल में वहाँ पे इतनी आसानी से इसलिए मुतवक्के नहीं है कि जो मैंने बताया ना कि वो जो तोते वाली आपको मिसाइल दी कि इसराइल की जो जान है वो तो तोते के अंदर है और तोता अमेरिका है। तो उनका सारे का सारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो फाइनेंस ही अ, इसको कहते हैं कि आप इसराइल के फ्रेंड्स करते हैं। वो हैं अमेरिकन्स, लेकिन वो इसराइल के फ्रेंड्स हैं, कज़न्स हैं इसराइल में उनके रिश्तेदार हैं। एक पूरी लॉबी है जो ज़ायनिस्ट लॉबी, वो जिस तरह से आप ज़कात निकालते हैं 2.5% अपने माल में से, इस तरह से वो बाकायदा एक परसेंटेज निकाल के रखते हैं कि जी वी हैव टू गिव दिस एज ए पॉलिटिकल डोनेशन टू गेट पीपल इलेक्टेड जो हमारी बात मानेंगे। इस वक्त भी अगर आप देखें तो ट्रम्प के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है कि ये लगता है कि सारी दुनिया जो है वो ट्रम्प को बादशाह मानती है और ट्रम्प जो है वो नेतन्याहू को बादशाह मानता है। उसकी वजह क्या है कि उसको पता है कि जिस तरह से इस लॉबी ने जिस तरह से काबू किया हुआ है उसकी पार्टी को, जिस तरह से उस लॉबी ने, हो सकता है उनके पास ऐसे भी मुहर्रिकात हों जिसमें वो ब्लैकमेल हो सकता हो। आपको पता है कि अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी तहरीक चल पड़ी है जिसके अंदर वो कहते हैं कि जेफरी एप्स्टीन के सारे जो हैं मामलात वो उसको पब्लिक करो। और वो जब जेल में था ट्रम्प की पहली गवर्नमेंट में, तो वो सुइसाइड उसने किया था, लेकिन उस सुइसाइड के बारे में भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। तो यू डोंट नो कि हो सकता है कि उसको ये डर लगा हुआ हो कि भाई मेरे कुछ ऐसे राज इनके पास हैं, इस जूइश लॉबी के पास, इस ज़ायनिस्ट लॉबी के पास, कि वो अफशा कर देंगे। जी। तो ये तो आपका सवाल है कि अमेरिका में कब चेंज आएगी। अमेरिका में बहुत चेंज स्लो आएगी, लेकिन उस वक्त आएगी जब उनकी अपनी मेगा लॉबी वहाँ खड़ी बिल्कुल होगी। सैयद तो शरफुद्दीन साहब, भी नहीं हो सकता। बिल्कुल आपने बड़े अहम पॉइंट्स रेस किए हैं और बहुत डिटेल में आपने एनालाइज किया है इस तमाम तर सूरत हाल को। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया।